Dear students, in this module, we are going to talk about social mobility with reference to the society, with reference to the characteristics of society. Social mobility جو ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوسائٹی کے اندر ویریشن کی بات کرتے ہیں, ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, سوشل سٹرکچرز کی فکسٹی کی بات کرتے ہیں, سوشل سٹرکچرز کے اپریشن کی بات کرتے ہیں, انسان کو ہم ایک خاص طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو مجبور محض میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل اپروچ بھی ہے. اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جس کلاس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں ساری زندگی اسی کلاس میں رہیں گے, اسی سوشو اکنامک اسٹیٹس کے اوپر رہیں گے, بلکہ سوسائٹیز کے اندر ڈائیورسٹیز کی سوسائٹیز کے اندر ایک اسٹیٹس سے دوسرے اسٹیٹس کے اوپر آنے جانے کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. تو دوسرے لفظوں میں سوسائٹیز جو ہیں وہ اس حوالے سے انڈیویجول ممبرس کے لیے فلیکسیبل ہوتی ہیں. ہاں, یہ اور بات ہے کہ اسٹرکچرز جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھر کے اندر آپ کنسیڈر کریں کہ 3 منزلیں ہیں, تو اس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سوئچ کرتے رہیں گے. کوئی گراؤنڈ فلور پہ رہ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ فرسٹ فلور پہ چلا جائے, فرسٹ فلور والا جو ہے وہ سیکنڈ فلور پہ چلا جائے, سیکنڈ والا تھرڈ فلور پہ, اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیکنڈ والا ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ آ جائے. تو سوسائٹی بھی اسی طرح سے ہے. سوشل موبلٹی سے مراد جو ہے like the formal definition means it refers to the process by which the individuals move from one position to another in society, positions which by general consent have been given a specific hierarchical value. تو hierarchy اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. hierarchy سے مراد یہ ہے کہ جس سوشل پوزیشن کے اوپر ہم اب کھڑے ہیں, جس سوشل پوزیشن کو ہم اٹین کر چکے ہیں, اس کی کوئی سوسائٹی کے اندر سگنیفیکنس ہے, کوئی میننگ فل ایسپیکٹ رکھتی ہے سوسائٹی کے اندر. اس سے اوپر ہم جائیں گے تو سوسائٹی اس کو ایک اور ویلیو اسائن کرے گی. تو یہ جو ایک ہیرارکیکل پوزیشن ہے, سوسائٹی ان ہیرارکیکل پوزیشنز کو مینٹین رکھتی ہے. ہاں, ان پوزیشنز کے اوپر آنے والے جو انڈیویجولز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہم بیوروکریٹک سٹرکچر میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ فکس ہوتی ہیں, ان پوزیشنز کے اوپر آنے والے لوگ بدلتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر فار ایگزامپل, پریزیڈنٹ فار ایگزامپل, یو ہیو سین کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کی پوزیشن موجود ہے, پریزیڈنٹ کی پوزیشن موجود ہے, لیکن ان کے اوپر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہر 3, 4, 5 سال کے بعد جو ہیں وہ ڈفرینٹ فیسز ملتے ہیں, ڈفرینٹ چہرے نظر آتے ہیں. تو وہ پوزیشنز تو فکس رہتی ہیں, لیکن انسان کے سوسائٹی کے اندر موجود جو سوشل موبلٹی کی جو فلیکسیبلٹی ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, اور انسانوں کی جو پوزیشنز ہیں وہ اپنے تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. So when we study social mobility, we analyze the movement of individuals from positions possessing a certain rank to either higher or lower in the social system. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف موبلٹی جو ہے یا جمپ جو ہے وہ لوور سے ہائر کی طرف ہی ہوگا. بعض لوگ جو ہیں وہ ہائر سے لوور پوزیشن کی طرف بھی آ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر موجود ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں جیسے جیسے ہائر کلاسز کے اندر جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر جو سینس آف اچیومنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا جائے, اور ان کی جو موٹیویشن ہے ٹو گیٹ ہائر گریڈز وہ بڑھتی گئی, اور اس کی وجہ سے دے آر دا ہائی اچیورز ان دیئر ایجوکیشن سسٹم رائٹ ناؤ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوں جن کی موٹیویشن جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہو, اور اس کی وجہ سے ان کے گریڈز کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہو. تو ان کی جو سوشل موبلٹی ہے وہ بھی اسی طرح سے فلکچویٹ کرے گی. پھر تو یہی جو اصول ہے وہ آپ کے سوسائٹی کے باقی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اندر بھی لاگو ہوتا ہے. جیسے جو آپ کے اچیوڈ اسٹیٹس ہیں, جیسے آپ کا اکنامک اسٹیٹس ہے, آپ کا پولیٹیکل اسٹیٹس ہے,
یا آپ کا ایجوکیشن اسٹیٹس ہے.